بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ معظم و محترم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سینوں میں ایک برتن رکھا ہے، وہ ہے دل کا برتن۔ جو بھی انسان ہے اس کے سینے میں اللہ نے ایک دھڑکتا دل رکھا ہے۔ یہ دل کا برتن اپنی محبت کے لیے ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ دل کا یہ برتن اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت سے نہ بھرے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرما رکھی اور مکلف بنایا کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو اپنے دل کے اس برتن کو اللہ کی محبت سے بھرتے ہیں، اور نہایت ہی محروم بدقسمت لوگ ہیں جو اس برتن کی ناقدری کرتے ہیں دنیا کی چھچھوری محبت بھر کے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کو کسی بڑے بادشاہ نے ایک بہترین برتن دیا انعام کے طور پر، آپ کی عزت افزائی کے طور پر، تو ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں کا برتن بھی بڑی چیزوں کے بھرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی قدر یہ ہے کہ اس میں زمزم بھرا جائے، اس میں پاکیزہ پانی بھرا جائے۔ اگر کوئی آدمی اس برتن کو لے کر اس میں پیشاب بھر دے تو بادشاہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناقدری۔ وہ بادشاہ جو کچھ کر سکتا ہے کر لے گا کہ تم نے یہ تو نہیں کیا کہ ہماری نعمت کی قدر کرتے، تم نے ناقدری کی ہماری نعمت کی۔ بس ویسا ہی ہے ہمارا یہ دل اللہ کے علاوہ کی محبت سے اگر ہم لوگ بھرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو دنیا میں بھیجا تو بہت ساری آس پاس کی محبتیں بھی رکھی جو آزمائش کے طور پر ہمارے لیے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان محبتوں میں رنگ کر تم کھو جاتے ہو یا اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل کو فارغ رکھتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے شہوت کی محبت کو خوب ڈیکوریٹ کر کے رکھا گیا، بہت زیادہ زیب و زینت کر کے رکھی گئی۔ دنیا بھر کی محبتیں، ان میں عورتوں کی محبتیں، لڑکوں اور اپنی اولاد کی محبتیں، دنیا میں سونا اور چاندی اور دوسری قسم کے بہت سارے خزانوں کی محبتیں، یہ بڑے بڑے فارمز ہیں ان کی محبتیں، گھوڑوں کی محبتیں جو نشان لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ سب دنیاوی چیزوں برتنے کی چیزیں ہیں، اس کو استعمال کر کے چھوڑ دینا ہے، یہاں دل کے اندر اس کی محبت نہیں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے محمد اعلان کر دو سب میں کہ لوگوں میں تم کو بتاؤں، یہ جو اوپر چیزیں گنوائی پورا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مینو گنوایا ہے، یہ چیزیں دنیا میں میری محبت سے ہٹاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا محمد اعلان کر دو میں اس سے زیادہ بہتر چیز تم کو بتاؤں۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات، جو لوگ پرہیزگاری برتیں گے یعنی گناہوں سے بچیں گے اور اوپر جو محبتیں ذکر کی ان سے اپنے دلوں کو محفوظ رکھیں گے،
تو ان کے لیے وہاں باغات ہوں گے، جنت ہوگی بہت ساری جن کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہوگا، اور پاکیزہ بیویاں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی واچ رکھنے والا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ دنیا کی رنگینیاں اور چمک دمک ان کے دلوں پر کتنا اثر کرتی ہے۔ کہیں میری محبت کو ختم کر کے دنیا کی محبت سے یہ لوگ دل کو بھر تو نہیں رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، دلوں کی حالت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک ہی ذات ہے جس کو دل پر گزرنے والے خیالات پر بھی اطلاع ہے، واقفیت ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ بھی حالات چلتے ہیں ان کا جاننے والا فقط ایک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جان سکے۔ ہاں، اللہ نے جن جن جگہوں پر آپ کو اطلاع دی، پتہ بتایا، اتنا جانتے ہیں آپ، ورنہ دل کے حال اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ایک ہی ذات ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں واچ رکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر گھوڑوں کی محبت، اس زمانے میں سواری اعلیٰ ترین گھوڑے شمار ہوتے تھے، باقاعدہ ان پر نشان کیا جاتا تھا، ان کو الخیل المسومہ کہا جاتا ہے۔ آج کل اسی کو نئے ورژن میں آپ بدل دو، بڑی بڑی گاڑیاں، ٹھیک ہے آپ کو برتنے کی اجازت ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، اپنی اہلیہ سے جائز محبت، یہ کوئی حرام نہیں ہے، اپنی اولاد سے محبت منع نہیں ہے، انسان مال کو سٹاک کرے ضرورت کے خاطر، یہ سب چیزیں منع نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں باہر ہی باہر رہیں، دل کے اندر ذرہ برابر نہ آنے پائے۔ آپ برتو، ساری چیزوں کی اجازت تم کو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو یہ ساری نعمتیں ہمارے استعمال کے لیے خادم بنا کر پیدا کی۔ اتنا بڑا آسمان ہماری خدمت کے لیے ہے، اتنی بڑی زمین ہماری خدمت کے لیے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، حدیث شریف میں آیا ہے دنیا تمہارے برتنے کے لیے، تم استعمال کرو، ہماری طرف سے تم کو فول اجازت، لیکن تم کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کو برتو ضرور، لیکن یہ دنیا باہر ہی باہر رہے۔ ہمارے دلوں میں جب سے اس کی محبت آ گئی تو اللہ کی محبت رخصت ہو جائے گی۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک برتن ہے جس میں اتنا زمزم بھرا ہوا، پاک ہے، اتنا پاک کہ اس کو لوگ صرف استعمال نہیں کرتے، پیتے نہیں، بلکہ اپنے چہرے اور بدن کے اوپر تقدس اور تبرک کے طور پر لگاتے ہیں زمزم۔ لیکن اسی زمزم کے اندر ایک قطرہ اگر پیشاب پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، صرف ایک قطرہ، جبکہ اتنا زیادہ زمزم ہے، ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا تو کیا حکم ہے اس کا؟ پورا زمزم اپنا تقدس کھو دے گا، اب کوئی پی بھی نہیں سکتا، اور کسی نے لگایا اپنے بدن کے اوپر تو جب تک دھوئے گا نہیں اس کی نماز نہیں ہوگی، ناپاک ہو گیا سارا۔ یہاں ایک بہت بڑے شبہے کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے مگر اللہ کی بھی محبت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ برتن میں زمزم بھی ہے اور تھوڑا سا پیشاب بھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف یہ دل کا برتن اللہ کی محبت کے لیے۔ آپ دنیا برتو، باہر ہی باہر رکھو، یہاں اندر بالکل نہ آنے پائے۔ یہ کافر لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہا ہے مومنوں کے ساتھ ان کو ایک جگہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ کافر لوگ جو ہیں ان کو اپنے بتوں سے محبت ہے، ایسی محبت جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، انہوں نے بتوں کو محبت دی۔ اللہ مومنوں کی تعریف فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ یہ کافروں کو اپنے بتوں سے کیا محبت، مومن کے دل میں اپنے رب کی جو محبت ہے وہ سچی محبت ہے۔ اب کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہے نہیں ہے، اس کا تھرمومیٹر کیا؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت اتری نہیں ہے، جبکہ دنیا استعمال کرنے کی اجازت بھی
لیکن اندر نہیں گئی ہے، اس کا تھرمومیٹر کیا، اس کا ترازو کون سا؟ علماء نے فرمایا ہے کہ عام نارمل حالات کے اندر تو اس کا پتہ نہیں چلتا، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو اللہ سے ہی محبت ہے، مگر اس کا امتحان تب ہوتا ہے جب دنیا کا تقاضا اور اللہ کی محبت کا تقاضا دونوں ٹکرائیں، تو اب شریعت کی واچ ہوگی، اس کا فوکس ہوگا آپ پر کہ آپ کس کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا، سمجھو اندر اتر گئی ہے دنیا، اللہ کی محبت رخصت ہے۔ جیسے ایک بہت موٹا ایگزامپل آپ لے لیجئے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، عصر کا موقع ہے، وقت جا رہا ہے، کسٹمر بہت سارے آ رہے ہیں، اب اگر آپ کسٹمر کو سنبھالنے جاتے ہیں تو نماز غارت ہو جاتی ہے عصر کی، چنانچہ یہ وقت ختم ہو جائے گا یا آخر مکروہ وقت داخل ہو جائے گا اور آپ کی نماز ناقص ہو جائے گی، یا وقت نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلا کسی شرعی عذر کے نماز، فرض نماز کو قضا کرنا گناہ کبیرہ، چھوٹا نہیں بڑا گناہ ہے۔ پڑھ رہا ہے یہ آدمی نماز، لیکن مؤخر کر کے، ڈیلے کر کے پڑھ رہا ہے، اپنے وقت سے گزار کر پڑھ رہا ہے، قضا کر کے پڑھ رہا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، یعنی حرام کام کیا، اس کے دل کے اوپر ایک داغ لگ گیا۔ ہم لوگ بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ تو رہے ہیں نا، دن کی ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں رات میں، یہ آدمی چار چار نمازوں کو قضا کر کے، عشاء کے وقت میں تو اپنی پڑھے گا لیکن دن بھر کی 4 نمازیں قضا کر رہا ہے، 4 مرتبہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، اپنے دل پر 4 داغ لگا دیا۔ ہم بہت نارمل سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہو۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ ارے نماز پڑھنے والے کے لیے تو جنت ہے، اللہ فرما رہا ہے فویل للمصلین، آگے قرآن کہہ رہا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نماز سے غفلت برتنے کا مطلب نماز کو قضا کر کے پڑھنا، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، بس 4 کسٹمر سنبھال لیتے ہم نے نماز کو قضا کر دی، ایک دنیا کا معمولی سا فائدہ پانا تھا ہم نے نماز کو قضا کر دیا۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری، ان کو ہلاکت ہو، ان کے لیے جہنم ہو۔ ایک ترجمہ ویلن کا جہنم ہوتا ہے اور ایک مطلب ہوتا ہے ہلاکت ہو ان کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہاں انسان کا اصل امتحان ہے کہ میں کسٹمر کو سنبھال رہا ہوں یا نماز کو سنبھال رہا ہوں۔ عام حالات میں تو سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن یہ موقع ہے کرٹیکل جس میں انسان کس چیز کو مقدم رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، میں دیکھ رہا ہوں اپنے بندوں کو وہ کیا کر رہا ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، میں اپنے وطن میں ہوں، سفر میں بھی نہیں ہوں، صحت بھی اچھی ہے، لیکن آج اگر روزہ رکھوں گا تو میرے گوڈاؤن کا کام رہ جائے گا، بہت سخت کام ہے مجھ کو، روزے کے ساتھ میں اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ تو اب شریعت کی نگاہ رہے گی، واچ رہے گی کہ آپ کرتے کیا، فرض رمضان کا روزہ آگے مؤخر کرتے ہیں بلا عذر کے، یا اس کو آپ مقدم کرتے ہیں اپنے دنیاوی کام کو۔ یہ ہے تھرمومیٹر، آپ کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، آپ دنیا کے سارے کاموں کو 2 نمبر پر رکھیں گے۔ میرے رب کی عبادت میری زندگی کا مقصد، میں آیا ہوں اس دنیا کے اندر فقط میرے رب کی عبادت کے لیے۔ یہ کھانا پینا کمانا سب ضرورت کی سیکنڈ درجے کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک انسان اپنا مکان بناتا ہے، مکان کے اندر بیڈ روم بھی ہوتا ہے، ایک ہال بھی ہوتا ہے، ڈائننگ روم بھی ہوتا ہے، مختلف رومز بناتا ہے، ٹوائلٹ اور باتھ روم بھی ہوتا ہے اس میں۔ اب ایک آدمی کچن اتنا بنائے اور بیت الخلا اتنا بڑا روم جتنا بنایا، آپ اس کو کیا کہیں؟ جس جگہ ایک ضرورت کے خاطر معمولی ٹیمپرری جس کو جانا ہے اس کے لیے آپ نے اتنا بڑا انتظام کیا، اور آپ کا دن پورا جہاں گزرنا ہے وہ بیڈ روم یا ڈائننگ روم یا کچن، وہ اتنا مختصر بنایا، پوری دنیا اس پر ہنسے گی۔ جو آدمی آخرت کے مقصد کو 2 نمبر پر کرتا ہے
اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے پورا وقت فارغ کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اتنا بڑا ٹوائلٹ بنا رہا ہے۔ ہماری حالت آج ایسی ہو گئی ہے، ہماری زندگی 24 گھنٹے کی آپ نظر مار کے دیکھ لو، کتنا وقت اللہ کے لیے گزرتا ہے اور کتنا وقت ضرورت کے لیے گزرتا ہے۔ کمانا، کھانا پینا، اسی میں زیادہ اوقات ہمارے گزرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا سب کی گزر رہی ہے، جو اللہ کے خاطر جیتا ہے اس کی بھی، اور جو دنیا کے خاطر جیتا ہے اس کی بھی، لیکن جب آنکھیں بند ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکامیاب۔ یہ برتن اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا، ہم جب مریں گے تو اللہ کے حضور اس کو پیش کرنے والے ہوں گے، اللہ تو نے اپنی محبت کے لیے دیا تھا، یہ تیری خدمت کے اندر۔ اور اگر دنیا کی محبت سے ہم نے اس کو بھر رکھا ہے تو شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنا یہ دل غیر اللہ کی محبت سے صاف رکھیں۔ یاد رکھیے، بہت سارے فتنے ہیں، جیسے بدن کو بیماریاں لگتی ہے ویسے ہمارے دل کو اور روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ ایک ہے حب مال، مال کی محبت۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعضوں کا مقصد ہی یہ ہے، ان کو نماز تک کی فرصت نہیں ہے، بس کمانا۔ حالانکہ دنیا کما رہی ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، صرف یہ آدمی کھا نہیں رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، مگر اس آدمی کو حرص، لالچ اتنی زیادہ ہے کہ پورے ہفتے کی نماز تو جاتی ہی ہے، اب تو جمعہ کی نماز کے بھی لالے پڑنے لگے ہیں۔ ہمارے بعض اعزاء کو ہم جانتے ہیں، مرحوم ہو گئے، وہ ایسی فیکٹریوں کے اندر ان کا جاب جوائنٹ تھا کہ وہاں پہلے سے سائن کرا لی جاتی تھی کہ آپ جمعہ کے لیے بھی نہیں جا سکیں گے۔ ہمارا ڈسپلن مجروح ہوتا ہے تو آدمی دستخط کرتا ہے اس کے اوپر، اور پورا ہفتہ تو گیا ہی ہمارا نماز کا، ایک جمعہ کا روز بھی ہم نے کھو دیا۔ نہایتی گھناؤنا سودا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 3 جمعہ جس آدمی نے چھوڑ دی بلا عذر شریک، اس آدمی کے اوپر نفاق کی مہر لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں منافق شمار ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو مال کی محبت میں اتنا گھسایا کہ آج نماز غارت ہو گئی اور جمعہ بھی جو ہے قربان ہو گئی۔ دیکھ لیجئے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، بس دنیاوی ڈگری پانے کے لیے، جس کو حب جاہ کہا جاتا ہے، مجھ کو ایک بڑی ڈگری حاصل ہو جائے تاکہ میں باہر نکل کر بڑی سیلری کما سکوں، اس کے لیے وہ جمعہ تک چھوڑتا ہے۔ کالج یونیورسٹیوں میں بھی تو اب پابندی لگائی جانے لگی ہے، ہمارے یہاں بعض کالج یونیورسٹیوں میں پابندی ہے، آپ جمعہ کے لیے نہیں نکل سکتے۔ سب بچوں کے بیچ اگر نکلیں گے تو ہمارا ڈسپلن آگے پیچھے ہوتا ہے، تو مسلمان وہاں دستخط کر کے جمعہ بھی چھوڑ دیتا۔ یہ ہے حب جاہ۔ ایک ہے حب مال، ایک ہے حب جاہ، ایک حب دنیا ہے۔ باقی ساری چیزیں اس کو جو ہے آپ حب دنیا میں ڈال سکتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے دل کی زمین کو اللہ کی محبت کے لیے تیار نہیں کیا، خواہ مخواہ کی یہ جو اجنبی یا خاتونیں حرام ہیں جن کے ساتھ بات چیت کرنا اور ان کے ساتھ خلوت کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ایسی خواتین کے ساتھ اپنا دل جوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے اوپر محبت اور عشق سوار ہو گیا۔ یاد رکھیے، اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا، یہ بہت گندی محبت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو باقاعدہ پھانسا جا رہا ہے اس چیز میں، اور اللہ کی محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری محبتیں ہمارے دلوں میں آنے لگی ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے غالباً منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کی بنیادی وجہ، ان سب کا اصل ریزن اللہ کی محبت کی کمی ہے۔ بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی، دنیا میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجہ، اس کا اصلی ریزن یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں، ورنہ دنیا کا دستور ہے، عربی میں کہاوت مشہور ہے، ان المرء لمن يحبه يطيع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی مانتا بھی۔ دیکھ لو آپ، یہ جو مجازی عشق میں عورتوں کے عشق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ عورت کہتی ہے کہ میں تب تک خود کو سپرد نہیں کروں گی جب تک یہ کام نہ کر دو، تو چاہے جتنا رسکی کام ہو، چاہے جتنا بھی جو ہے ادھر ادھر سے آدمی کو جوخم کر کے لانا پڑے، لیکن آدمی کرتا ہے۔ دستور ہے، جس سے محبت اس کے لیے اس کا حکم ماننا بہت آسان۔ تو ہماری رب سے محبت کم ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل اور گناہ کرنا آسان۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال کیا ہے؟
ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نماز پر الگ محنت کرتے ہیں، روزے کے لیے الگ محنت کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے، تسبیح کے لیے، تلاوت کے لیے الگ الگ محنت کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے صرف یہاں کی سوئی درست کرتے ہیں۔ میرے دل میں صرف دنیا کی اللہ کی محبت آ جائے، پھر آٹومیٹک نماز بھی درست۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، مجھے بتائیے اذان کے موقع سے وہ اپنے بستر پر لیٹا رہ سکتا ہے؟ جس سے محبت ہے اس کی پکار لگنے پر آدمی کود کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، میرا رب بلا رہا ہے مجھ کو۔ پھر اس کو نماز پر الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ آج مجھے معاف کریں، مسلمانوں کا حساب یہ ہو گیا ہے کہ میں اتنی لاٹ آف زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا تو مال کم ہو جائے گا، اتنے روپیے اگر انویسٹ کرتا تو ایک سال میں ٹرپل ہو جاتا۔ تو اس کے مال کی محبت کی وجہ سے یہ آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا یا کم نکالتا ہے، اتنی واجب ہوتی اور اتنی ہی نکالتا ہے۔ یہ ہے اس آدمی کے ناکامیاب ہونے کا تھرمومیٹر۔ شریعت کی محبت، اللہ کی محبت کو پیچھے کیا، مال کی محبت کو اس نے آگے کیا۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں، اللہ کے نیک بندوں کے یہاں خانقاہوں میں سب سے زیادہ اسی پر محنت کی جاتی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ گناہ کا چھوڑنا بہت آسان، یہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔ ہاں کبھی کبھی بشر ہے، انسان ہے، گناہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کے دل کو تب تک چین نہیں آتا جب تک اپنے رب سے توبہ استغفار نہ کر لے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندے سے کبھی چک سے اللہ کا گناہ ہو جائے تو اس کو تب تک چین نہ آئے جب تک اپنے رب سے معاملہ صاف نہ کر لے۔ آج بھی اس گندی دنیا میں ایسے بندے جی رہے ہیں جن سے کبھی کوئی چک ہو جاتی ہے، پوری رات کروٹ لے لے کر گزار، نیند نہیں آتی، میرے رب کو میں نے ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، جس کے راضی کرنے کے لیے مجھ کو زندگی دی گئی، مجھ سے وہ راضی تو نہیں ہوا، میں نے گناہ کر کے اس کو ناراض کر دیا۔ پوری پوری رات گزار دیتے ہیں، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نیند نہیں آتی۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ گنہگار ضرور ہے یہ، لیکن الحمدللہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، یہ توبہ کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو علماء نے فرمایا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ گناہ سے انسان بچے، اور انسان ہونے کے ناطے کبھی گناہ ہو جائے تو تب تک اس کے دل کو چین نہ آئے جب تک وہ توبہ اور استغفار نہ کر لے۔ توبہ اور استغفار اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ آپ جتنی مرتبہ توبہ استغفار کریں گے، سمجھو اپنے رب کو راضی کرنے، اس کی محبت کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ منت سماجت ہے۔ اسی لیے توبہ اور استغفار کو شریعت میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، ہر ولی کسی نہ کسی مقام پر ہوتا ہے۔ کوئی ولی کسی دوسرے سے بلند مقام پر، دوسرا ولی اس سے بھی بلند مقام پر، کوئی اس سے بھی بلند مقام پر۔ اللہ سے مغفرت کو چاہنا یہ بھی ولایت کا ایک مقام ہے۔ حالانکہ گنہگار نہیں ہوتے، بہت کم گناہ ہوتے ہیں ان سے، لیکن بڑے سے بڑے کریمنل لوگ جتنا استغفار نہیں کرتے اتنا استغفار یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بار بار اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ایک مرتبہ ہم نے شمار کیا، گینا، اس کو کاؤنٹ کیا کہ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر استغفار پڑھتے ہیں۔ ہم نے کاؤنٹ کیا 70 مرتبہ، 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں استغفار کیا۔ مجھے بتائیے ہم اپنی کوئی مجلس دکھا سکتے ہیں جس میں ایک مجلس میں ہم نے، ہماری بات چیت، سبق بھی ہو رہا تھا، تقریر بھی ہو رہی تھی، اور ہم نے جو ہے 70 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا؟ حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلے پچھلے نبی تمہارے سارے گناہ معاف۔ آپ اگر ایک مجلس میں 70 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں تو ہم گنہگار ہو کر کتنے محتاج ہیں استغفار کی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔
کیسے لوگوں کی تعریف فرمائی، رات بھر جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بستر پر نہیں جاتے، یہ مصلے پر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور روتے دھوتے رہتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح اٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اب مجھے بتائیے، انہوں نے تو رات بھر عبادت کی، استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، یہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صبح استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. اصل میں یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ہرگز ان کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا. اے اللہ، ہم نے تیرے حضور ماتھا تو ٹیکا، لیکن بڑی گستاخیوں والا ماتھا تھا، بہت گناہ والا ماتھا ٹیکا ہم نے. سجدہ کیا لیکن بے ادبی والا سجدہ تھا. اے اللہ، تو پکڑ نہ کرنا ہماری، بس چلا لینا، ظاہری صورت پر دے دینا. یہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا استغفار پیش کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ ہیں گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے، یہ لوگ ہیں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اللہ نے جتنے احکام دیے سب پر عمل کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ان کے دل دھڑکتے ہوتے ہیں، کپ کپاتے ہوتے ہیں، تھر تھراتے ہوتے ہیں. ارے ایک انسان خوف میں ہوتا ہے تو کیسا دل ہوتا ہے اس کا، در 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 در. بس اس طرح وقلوبهم وجلة، انہیں ایک بات کا احساس ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، لوٹ لاٹ کے اس کو حساب دینا ہے، اللہ کے حضور محشر میں کھڑا ہونا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، حضرت یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ حالانکہ ہم بھی ذہن میں یہی رکھتے ہیں کہ جو گنہگار ہوگا اس کا دل دھڑکتا ہے، جو کرمینل ہوتا ہے اس کو یہاں دگ دگ زیادہ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا شرابی کبابی اور گنہگار اور زانی لوگوں کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ ان کے دل دھڑکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ لوگ پوری عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حق بجا لاتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے اللہ کے حق میں کمی تو نہیں ہوگی. یہ زانی نہیں ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ شرابی نہیں ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں. میرے بھائیو، ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم لوگ ایسا دل پیدا کریں، اور یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف انابت ہو، اللہ کی طرف استغفار کا جذبہ ہو. میری آنکھیں ٹپکتی رہیں، اس میں سے ایک آدھ آنسو بھی محبت کا گر جائے کہ اللہ تو نے جتنا انعام کیا اس سے کہیں زیادہ میں نے گناہ کیے. تو یہ اللہ چاہ رہا ہے. توبہ اور استغفار اللہ کی محبت کی نشانی ہے. کثرت سے جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بڑے گنہگار ہیں اس لیے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حدیث شریف میں آتا ہے، ہم بھی فرض نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے جو ہے مغرب کی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم پڑھتے، 3 مرتبہ. مجھے بتائیے، نماز تو ایک عبادت، کوئی گناہ نہیں ہے. استغفار تو کب کیا جاتا ہے؟ گناہ کے بعد. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے؟ علماء نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنے رب سے کہ اللہ جیسی نماز پیش کرنی چاہیے تھی ویسا نہیں کر سکا، تیری شان کے لائق نہیں تھی نماز، ہم تو تجھ پر اس سے انعام کیا چاہیں، تو ہم کو بخش دے، اتنا ہی بہت بڑا، اتنا ہی بہت بڑی چیز ہے. ایک لڑکی تھی، وہ اپنے والد کا حال بیان کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے والد کو میں دیکھتی تھی روزانہ، میرے والد رات بھر مصلے پر کھڑے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے. پھر انسان تھے، نیند آتی ہے انسان کو، تو صبح نیند آنے کی وجہ سے تھوڑا سا بستر پر لیٹنے جاتے تھے. وہ لڑکی، وہ بچی کہتی ہے کہ میرے والد کے بستر سے میں مسلسل ایک ہی آواز سنتی تھی. میرے والد کو نیند نہیں آتی تھی وہاں بستر پر جا کر بھی، وہ کروٹ پر کروٹ لیتے رہتے تھے، اور میرے والد کے بستر سے میں ایک آواز سنتی تھی. میرے والد کہتے تھے اللہ یہ منہ تو نہیں ہے کہ تجھ سے جنت مانگو، اتنا کر دینا کہ جہنم سے بچا لینا مجھ کو، تیرا عذاب مت دینا. تو نے جس کو عذاب دیا اس پر تو غصہ ہوا اور سب برداشت، تیرا غصہ برداشت نہیں. ہمارا رب ہم سے ناراض ہو،
ہم کو ایک کل کیسے چین آ سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس نے رات بھر مصلے پر گزاری؟ وہ بچی کہتی ہے کہ میرے والد کو میں دیکھتی تھی، سنتی تھی، ان کو تب بھی نیند نہیں آتی تھی، وہاں بھی وہ جہنم کا ایندھن، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب یاد آتے رہتا تھا۔ میرے بھائیو، ہم بھی زندگی جی رہے ہیں، ہم کو کبھی یہ ٹیس کسی ایک رات کے لیے آیا؟ پھر ہم کس قسم کے بندے ہیں؟ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، اس کا پارا کتنا لو ہے، وہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بھی بشر تھے، انسان تھے، ہمارے ہی جیسے تھے، ان کو بھی ضرورتیں لگی تھی، لیکن اپنے دل کو انہوں نے اللہ کی محبت سے آباد کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی اپنے اس دل کو اللہ کی محبت سے آباد کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے رب کی ناراضگی والا کوئی کام کیجیے ہی مت، ہرگز نہیں۔ میرے رب کی نافرمانی سب پاسبل ہے، میں یہ نہیں کروں گا، میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اصل بات کیا ہے؟ ہماری محبت کی کمی۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک 5-6 سال کا بچہ ہوتا، اس کو اس کا باپ کہتا ہے بیٹے پانی لاؤ، تو اپنے باپ کے لیے پانی لینے دوڑ جاتا۔ ایک اجنبی شخص کہتا ہے تو ممکن ہے یہ بچہ اٹھ کر پانی لینے نہ جائے۔ کیا تفاوت ہے؟ وہی بچہ ہے، عمر ہے، لیکن ایک باپ ہے۔ یہ بچہ اتنی معصومیت میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ نے مجھ کو کھلایا، وہ دن بھر پسینہ گراتا ہے اور کما کر لاتا ہے اور میرا پیٹ ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ بہت معصوم، کوئی زیادہ سوچ نہیں ہے لمبی اس کی، لیکن اس کے آنکھ میں بھی اتنی شرم ضرور ہے، اس کو اپنے باپ سے اتنی محبت ضرور ہے کہ میرا پیٹ میرا باپ ٹھنڈا کرتا ہے، روزانہ لقمے ڈالتا ہے لا کر۔ تو وہ اس شرم کے اندر اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے باپ کے حکم کو اٹھانے کے لیے دوڑا دوڑا چلا جاتا ہے۔ ایک معصوم بچہ اپنی اصلی فطرت کے اوپر اپنے باپ کا اگر اتنا زیادہ وفادار ہو سکتا ہے تو ہم تو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں۔ ہمارے رب کے اتنے وفادار ہم لوگ کیوں نہیں بنتے؟ ہمارا رب ہمیں کھانا کھلاتا، پانی پلاتا ہے، ساری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے۔ جب ہم خوف میں ہوتے ہیں اس وقت ہماری مدد کو کون پہنچتا؟ یہ جو عرب تھے، اللہ تعالیٰ کی پہچان قرآن کریم نے کوئی بہت زیادہ گہری نہیں بتائی، ان کو موٹی موٹی چیز بیان کی۔ یہ عرب لوگ سمجھ گئے کہ رب کون ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ ہم لوگ اس طرح سادہ انداز میں اتنے بڑے پروردگار کو نہیں سمجھا سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان کفار کو کہ یہ جو کعبہ دکھ رہا ہے نا، چونکہ ان کے سامنے تھا کعبہ کے پروردگار کی عبادت کرو۔ کون پروردگار؟ علماء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، والیومز لکھے ہیں، اس کی صفات پر، اس کی ذات کے اوپر کچھ کم کلا ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے مستقل، اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر کتابیں۔ مگر قرآن کتنا ٹھیٹھ ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم دوپہر شام کا موقع ہوتا ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو پیٹ میں بھوک لگی ہوتی ہے، کون تمہارے سامنے کھانا رکھتا ہے؟ وہ جو کھانا رکھتا ہے نا، اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، تم لوگ کبھی بڑے خوف میں ہوتے ہو کہ اب یہاں سے مار دیے جائیں، یہاں سے مار دیے جائیں۔ ایک ہماری آج کی ایگزامپل لے لو، فلائٹ میں اعلان ہو گیا کہ مشین بند ہو گیا ہے، اب تھوڑی دیر ہی کا یہ فلائٹ ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کر لو۔ مجھے بتائیے، ہر ایک کا دل خوف کے اندر دھڑکنے لگتا ہے۔ اچھا، اس موقع کے اوپر انسان کسے یاد کرتا؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کافر بھی ہوتا ہے نا، اس کے دل سے بھی سارے معبود گم ہو جاتے ہیں، ایک ہی اللہ یاد رہتا ہے۔ پھر اچانک اعلان ہوا کہ مشین بحال ہو گیا ہے اور جو ہے ہم منزل تک پہنچیں گے۔ یہ جو خوف دور کیا، وَآمَنَهُمْ، یہ کس نے کیا؟ قرآن۔ یہ عربوں کو جو بہت زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے علم میں، وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ان کو اللہ سمجھایا انہوں نے کہ یہ خوف کے موقع سے تم کو اطمینان کس نے دلایا؟ اس ذات کی عبادت کرو۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ کرے ہمارے دل میں ہم لوگ اللہ کی محبت رکھیں، اور محبت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم استغفار و توبہ زیادہ کریں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے معمولات کے اندر توبہ اور استغفار خاص ہے، اور توبہ استغفار بہت آسان ہے۔ استغفار و توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اپنے دل کے اندر شرمندگی محسوس کرے، مجھ سے گناہ ہو گیا،
تو میں اپنے دل میں شرمندہ ہوں، اللہ کیا کر دیا میں نے، تیری غذا کھائی، تیرا رزق کھایا، اس سے جو مجھ کو انرجی ملی اس کو تیرے ہی خلاف استعمال کیا۔ یہ جو فیلنگ ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اس کو توبہ کی حقیقت کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے التوبۃ الندم، توبہ شرمندہ ہونے کا نام ہے۔ اتنی حقیقت کسی کو حاصل ہو گئی، سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی توبہ ہو گئی۔ پھر جب دل میں شرمندگی ہوگی تو بندہ زبان سے کہے گا اپنے رب کو، اللہ چک ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، گزشتہ جو کچھ ہو گیا معاف کر دے۔ یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، اصل حقیقت ہے توبہ، دل کے اندر شرمندگی کا ہونا۔ التوبۃ الندم، توبہ کی پوری حقیقت ہے دل کے اندر شرمندگی کا ہونا۔ اگر ہمارے دل میں یہ شرمندگی کی فیلنگ ہوتی ہے تو گنہگار ہونے کے باوجود اس کو سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ یہ اللہ کی محبت رکھتا ہے، چونکہ اس کو اپنے دل کے اندر ایک ندامت، ایک شرمندگی ہوتی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو باپ نے کہا کہ یہ کام مت کرنا، پھر وہ کام کر رہا تھا اور باپ کھڑکی میں سے تھوڑا دیکھ رہا، اور بچے کی آنکھ اور باپ کی آنکھ ایک ہو جائے تو اس موقع پر بچے کو کیا فیلنگ ہوتی؟ وہ ایک کوفت محسوس کرتا ہے دل کے اندر، ہے میرے والد نے مجھ کو دیکھ لیا، اب یہ احسان کرنے والا میرا باپ جو ہے اس کو دل میں کیا گزرے گی، اس کو کتنا برا لگے گا۔ یہ جو کوفت ہوتی ہے، یہ جو دل میں تنگی ہوتی ہے، اسی کو شرمندگی کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے حوالے سے چاہی جا رہی ہے۔ اللہ کو کھڑکی کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے ہم کو۔ تو بندے کے دل میں یہ آئے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، جو مجھ پر ہمیشہ واچ رکھتا ہے، ہمیشہ میری ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، اس پروردگار کی۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو گئے ان پر شرمندہ ہونا، آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے اس کا وعدہ کرنا، اور ابھی اگر گناہ میں مبتلا ہو تو اپنا ہاتھ باہر نکال لینا اس گناہ سے۔ یہ کتنا برا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہے اور استغفار بھی کیے جا رہا ہے۔ یہ تو مذاق ہے استغفار سے، آدمی گناہ کر رہا ہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بول رہا ہے۔ بھائی آپ دلدل میں سے باہر نکلو، پھر پاک ہونے کی کوشش کرو۔ اگر پیشاب میں بیٹھا ہے آدمی اور وضو یا غسل کر رہا ہے، بتائیے اس آدمی کو مجنون کہا جائے گا؟ آپ یہاں سے باہر نکلو، تب جا کے پھر جو ہے پانی بہاؤ گے پاک، تو آپ کا غسل ہوگا اور آپ پاک ہوں گے۔ بس ویسے ہی 3 چیزیں ہیں، گزشتہ جو بھی گناہ ہو گئے، پاس میں جو بھی گناہ ہو گئے ان پر شرمندہ ہونا کہ اللہ میں، آپ کہیے زبان سے اللہ میں شرمندہ، مجھے شرم ہے، میں نے تیرا کھا کر تیری نافرمانی کی، اور دوسرے نمبر پر اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا اس کا وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے، اور اس وقت گناہ سے نکل جاتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھ کو توبہ پر استقامت دے، توبہ پر جماع عطا فرما۔ یہ توبہ کی حقیقت میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر اعلان فرمایا، اور اسے بہت پسند ہے معافی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ارے کتنی مرتبہ توبہ کر کے واپس گناہ، توبہ کر کے واپس گناہ، تم تھک جاؤ گے، اللہ توبہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اس کو بہت پسند ہے معافی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ مجھ کو معصوم بنا دے، میں گناہ ہی نہ کروں، والعصمۃ عن الذنب، گناہ سے میں بالکل محفوظ ہو جاؤں، گناہ ہی نہ کروں، تجھ کو ناراض ہی نہ کروں۔ بار بار ہر طواف کے چکر کے اندر جو ہے وہ اللہ سے دعا کیے جا رہے تھے۔ ایک غیبی ندا آئی، غیب سے آواز آئی، ابراہیم تو میرے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میں ایسا بن جاؤں کہ گناہ ہی نہ کروں۔ سید عمر بکر سب آتے ہیں اور یہاں یہی کہتے ہیں کہ اللہ میں ایسا بن جاؤں کہ گناہ ہی نہ کروں۔ ابراہیم اگر کوئی گناہ نہیں کرے گا تو میں اپنی مغفرت کے ذریعے کن پر بہاؤں گا۔ یہ ندا آئی غیب سے، اس کو بہت پسند ہے، اتنا ہے کہ جان بوجھ کر گناہ مت کرو۔ کبھی گناہ چک سے ہو جائے، بڑی محنت کے باوجود بھی انسان سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اس کو بہت، وہ جو ہے پورے دریا بہا دے گا اللہ تعالیٰ کے۔ ہم لوگ مایوس نہ ہوں کبھی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ذکر فرمائی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، علماء فرماتے ہیں کہ
اس جگہ پیار کا لہجہ اتنا زیادہ ہے، ریشیو اتنا اوپر ہے، اس کا پارا تھرمومیٹر کا بالکل اوپر ہے، پھٹ کے باہر نکلنے پر اپنے عبادت گزار بندوں کو تو کوئی کہتا ہے کہ میرے بندے، اللہ یہاں گنہگاروں کو کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین، میرے بندے ہیں، کچھ بھی ہے تم گندے ہو لیکن میرے بندے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو معاف کر ڈالے گا۔ تم بڑا سمجھتے ہو، اللہ کے یہاں معافی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چٹکی کے اندر تمہارے سارے گناہ کو بخش دے گا۔ اس سے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے زیادہ پر امید کوئی آیت نہیں پورے قرآن کریم کے اندر۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بھرنے کے لیے کم سے کم فکر تو شروع کریں کہ یہ بھی ایک کام ہے زندگی کا۔ لوگوں نے اپنی زندگی بتا کر کامیابی کے ساتھ اللہ کی محبت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور دوسرے نمبر پر توبہ استغفار بڑھا دو، بلکہ بعض حضرات کا تو کہنا ہے کہ توبہ اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی محبت آئے گی۔ یہ علامت بھی ہے اور لانے کا ذریعہ بھی ہے اللہ کی محبت لانے کا۔ کثرت سے استغفار کرو اور دل کی آواز شامل ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم زبان سے پڑھے جا رہے ہیں اور دل غافل ہے، تو ٹھیک ہے آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن 100% فائدہ پانا ہو تو میرے دل سے بھی آواز نکلے، اللہ معاف کر، استغفر اللہ یعنی اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر۔ انشاءاللہ بہت مختصر سے عرصے میں انسان اللہ تعالیٰ کا مقام محبت پا لے گا۔ اور یہ چیز پانے کی ہے، میرے پاس ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ گزشتہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ان سب پر ہم شرمندہ ہیں۔ اللہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا پکا وعدہ کرتے ہیں، اس وقت گناہ سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ ہماری توبہ پر ہم کو استقامت نصیب فرما، توبہ نصوح نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے، جان کر کیے ہوئے انجان کر کیے ہوئے، دن کے اجالوں میں رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں، اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے خالی دامن کو مغفرت سے بھر دے۔ اے اللہ پوری امت سے راضی ہو جا، پوری امت تجھ کو ناراض کر کے اے اللہ ذلت و مذلت کے گڑھے میں گر چکی ہے۔ یا الہ العالمین پوری امت کی طرف سے ہم تیرے حضور معافی مانگتے ہیں، تو خوش ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، اپنی خوشنودی عطا فرما۔ اے اللہ بے شک ہم نے گناہ کرتے وقت کبھی تیری یاد نہیں کی، ہمیں یقین ہے کہ تیری یاد اگر آ جاتی تو ہمارے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے۔ اے اللہ ایک ایسے رب کو ہم بھول جاتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ اے اللہ ہم چھوٹے تھے، معصوم تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، تب تو جیسا کھانا پانی کھلاتا تھا، آج بڑے ہو کر گنہگار ہونے کے باوجود بھی ویسا ہی کھانا پانی دیتا ہے۔ اللہ تو چاہتا تو بند کر دیتا ہمارا دانا پانی، لیکن تیرا کرم ہے، تیرا لطف ہے، تیرا احسان ہے، تیری بھیک ہے ہم فقیروں کے اوپر، ہم بھکاریوں کے اوپر۔ یا الہ العالمین ایک مزید کرم یہ کر دے کہ ہمارے سارے گناہوں پر اپنا قلم عفو پھیر دے، درگزر فرما دے، بخشش فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ ہمارے اس دل کے برتن کو جو تیری محبت کے لیے تھا، ہم نے تو دنیا کی گندی اور ناپاک و پلید محبت سے بھر دیا۔ اے اللہ بے شک ہم نے تیری اس نعمت کی ناقدری کی، وما قدر اللہ حق قدری۔ اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ ایک چھوٹا سا بچہ جب نجاست میں پیشاب میں لت پت ہو جاتا ہے اور ماں سے چمٹنے آتا ہے تو ماں اس کو چمٹنے نہیں دیتی، لیکن اس کو دھوتی ہے اور دھونے کے بعد پاک صاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم تو اس بچے سے بھی زیادہ لت پت ہیں، بچے سے بھی زیادہ گنہگار ہے، اور تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ یا الہ العالمین تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ عمر کا ایک حصہ
یہ چھچھوری محبتوں میں گزر گیا۔ اے اللہ ہم نے اصل مقصد کو پایا ہی نہیں۔ اے اللہ تیری محبتوں سے ہمارے ضمیر کو بھر دے، ہمارے وجود کو بھر دے، ظاہر باطن کو تیری محبت سے آباد کر دے۔ اے اللہ تیری ذات اس وقت دیکھ رہی ہوتی ہے جب ہم تیرے جذبے، تیرے تقاضے کو 2 نمبر پر رکھتے ہیں اور دنیا کا تقاضا مقدم کرتے ہیں۔ اے اللہ لیکن تو ہم کو سزا نہیں دیتا، تو قادر مطلق ہے، لیکن اے اللہ تجھ کو بندوں پر پیار بھی بہت ہے۔ یا الہ العالمین تیرے اس پیار کا تجھ کو واسطہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی تیری محبت سے بھر دے۔ اے اللہ یک طرفہ محبت اور دوسری طرف سے جفاکاری بے شک یہ ظلم ہے۔ اے اللہ تیری طرف سے محبتیں ہیں، ہماری طرف سے بھی وفاداری ہو، ایسی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین بوتسوانا کی اس بستی کو، آس پاس کی تمام بستیوں کو اپنی حراست میں، اپنی حفاظت میں، اپنی صیانت میں لے لے۔ عالم و جہاں میں مومن جہاں جہاں ہو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اللہ مسلمان دنیا کی کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، وہ آسمان کے اللہ چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر بے سر و مایا پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ انہیں یہ فکر ہے کہ ہمارے رمضان کا کیا ہوگا، روزوں کا کیا ہوگا۔ اللہ ہم بڑی آسانی سے سحری افطاری کریں گے، اللہ تو ان کے حق میں بھی بہترین فیصلے فرما، ان کی آباد کاری کے فیصلے فرما۔ اللہ تیرے نام پر ان کو اجاڑ دیا گیا ہے، اللہ تو ان کو ڈیولپ و آباد فرما دے، ہماری آزمائش نہ فرما، مومنوں پر ترس کھا لے، اللہ مومنوں پر رحم فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔